پردہ نشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور رحمت عالم نور مجسم، دائی حلیمہ کے حلیم، امت کے غمخوار، ہم غریبوں کے غم گسار، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھے بآواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان و کرم ہوا کہ اس پروردگار عالم نے اپنی خاص توفیق سے ہم اور آپ تمامی لوگوں کو اپنے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے حوالے سے یہاں جمع فرمایا۔ آج کی یہ پاکیزہ محفل جناب محمد علی صاحب نے اپنے فرزند انجمن جناب محمد ارمان کی شادی کے موقع پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے حوالے سے سجائی ہے۔ کافی دیر سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دعا ہے اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دیکھو، میں ایک گزارش کرتا چلوں آپ لوگوں سے، ان محفلوں کا مقصد کوئی تفریح نہیں ہوتا ہے، کھیل کود نہیں ہوتا ہے، 2-4 گھنٹے ٹائم پاس کرنا نہیں ہوتا ہے۔ اگر اسی مقصد سے ہم نے اس محفل کو سجایا ہے تو 2-4 گھنٹے گزر گئے، اب سلام پڑھ لیا جائے۔ اور اگر ہم نے واقعی میں جو ان محفلوں کا مقصد ہوتا ہے اس مقصد کے تحت سجایا ہے تو تھوڑی دیر آپ لوگ اور ادب کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ ہمیں پتہ رہنا چاہیے کہ ان محفلوں کا مقصد یہ ہے کہ یہاں سے میری قوم دین کی باتیں سیکھ کر کے جائے، مصطفیٰ کی شریعت سیکھ کر کے جائے، تاکہ انہیں پتہ چلے زندگی ویسے نہیں گزاری جاتی ہے جیسی زندگی نچنیے گزارتے ہیں، بلکہ زندگی تو ویسی گزاری جاتی ہے جیسے آمینہ کے لال نے گزاری ہے۔ یہ مقصد ہے ان محفلوں کا، تو محبت کے ساتھ آپ لوگ بیٹھے رہیں
اور میری ماں بہنیں مجھے سن رہی ہیں تو میں ان سے بھی گزارش کروں گا، اگر سننے کے لیے وہ بیٹھی ہیں تو ادب کے ساتھ تھوڑی دیر خاموش رہ کر کے سنیں، ورنہ وقت برباد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، جا کر کے آرام کریں۔ ہاں، 2-4 گھنٹے ضائع کرنے سے کیا ملنے والا ہے؟ کچھ نہیں ملنے والا۔ ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب بھی ہم لوگوں سے کوئی سلام کرے تو پہلی ذمہ داری ہماری یہ بنتی ہے کہ ہم اس کے سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ کیا کریں؟ رونا آتا ہے قوم کے حالات دیکھ کر کے کہ قوم نہ تو سلام کرتی ہے نہ سلام کا جواب دیتی ہے۔ ہاں، سلام کا جواب نہیں دیتی ہے، گالیوں کا جواب دیتی ہے، جبکہ گالی کا جواب نہیں دینا چاہیے، سلام کا جواب دینا چاہیے۔ اور دوسری چیز، جب بھی ہم سے درود شریف پڑھنے کے لیے کہا جائے تو ہم مر نہ جائیں، بلکہ محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ گنبد خضرا کی طرف لو لگا کر بلند آواز سے جھوم جھوم کر درود پڑھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ درود مبارکہ وہ مقدس وظیفہ ہے کہ ادھر بندہ درود پڑھتا ہے، ادھر مصطفیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، جب اسٹیج پر مقرر صاحب تشریف لاتے ہیں یا ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو ہم بڑے زور و شور سے نعرے لگاتے ہیں یا نہیں لگاتے ہیں؟ لگاتے ہیں نا۔ حالانکہ علماء بیٹھے ہیں، آپ پوچھئے گا ان سے کہ الحمد کی الف سے لے کر کے والناس کی سین تک پورے قرآن میں کہیں نعرہ لگانے کا حکم نہیں آیا، لیکن آپ انہی علماء سے پوچھیں گے تو یہ آپ کو بتائیں گے کہ قرآن کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جس چیز کا حکم نہیں آیا اسے خوب زور زور سے لگاتے، میں انکار نہیں کرتا اس چیز کا، نعرہ بھی لگانا چاہیے، یہ بھی صحابہ کی سنت ہے، لیکن یار جس چیز کا حکم صراحت کے ساتھ قرآن میں آیا، جب درود پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ان کا درود سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ ہمیں پتہ نہیں کہ درود مبارکہ کی برکت سے بندے کو کیا کیا مل جاتا ہے۔ ایسی بھی روایتیں موجود ہیں کہ درود پڑھنے والے رات کو سو گئے، خواب میں مصطفیٰ تشریف لے کر کے آئے اور ارشاد فرمایا ہمارے غلام ذرا اپنے منہ کو ہمارے قریب کرو، تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام آخر کیا کیا جائے گا؟ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا جن لبوں سے ہم پر درود پڑھا جاتا ہے ہمارا دل چاہتا ہے کہ ان لبوں کو چوما جائے۔ یہ انعام بندے کو ملا کرتا ہے جب حضور کی بارگاہ میں درود پڑھتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بڑا گنہگار تھا، قوم اس سے پریشان ہو گئی۔ جب اس کا انتقال ہو گیا نا تو نہ کسی نے کفن دیا نہ کسی نے غسل دیا، اٹھا کر کے پھینک دیا کچرے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی اور ارشاد فرمایا موسیٰ جاؤ، اسے غسل بھی دیا جائے، اسے کفن بھی پہنایا جائے اور پھر ادب کے ساتھ اسے قبر میں اتارا جائے۔ جا کر کے دیکھا تو وہی بندہ تھا جس سے پوری قوم پریشان تھی۔ عرض کرتے مولا یہ تو وہ تھا جس نے گناہوں کے اندر کوئی کسر نہ چھوڑی، ہر وقت گناہوں پر گناہ کرتا رہتا تھا، پوری قوم اس سے پریشان ہو گئی تھی، لیکن تو کہتا ہے کہ اسے غسل بھی دیا جائے، کفن بھی پہنایا جائے، آخر اس کا ایسا کون سا عمل تھا جو تیری بارگاہ میں مقبول ہو گیا؟ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا موسیٰ یہ اگرچہ گنہگار تھا، اگرچہ یہ خطا کار تھا، لیکن جب یہ توریت پڑھتا تھا
اور جہاں جہاں ہمارے محبوب کا نام آتا تھا تو اس نام کو چوم لیا کرتا تھا۔ یہ انعام ملتے ہیں ان لوگوں کو جو حضور سے، حضور کے نام سے محبت کرتے ہیں۔ اس لیے جب بھی ہم سے کہا جائے نا درود پڑھنے کے لیے تو ہم کیا کریں؟ بلند آواز سے محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود پڑھے۔ ایک مرتبہ پھر پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہاں، رات کے تقریباً 11:15 بج چکے ہیں۔ چند گزارشات میں آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مذہب مہذب اسلام عطا کیا۔ یہ وہ پاکیزہ مذہب ہے جس نے ہر ایک کے حقوق بتائے ہیں، ہر ایک کے حقوق متعین کیے ہیں۔ بندے پر اس کے پڑوسی کا حق کیا ہے، اس کے ماں باپ کا حق کیا ہے، اس کی اولاد کا حق کیا ہے۔ اگر وہ جانور رکھتا ہے تو اس بندے پر اس کے جانور کا حق کیا ہے۔ ان سارے حقوق کو اسلام نے بتایا ہے۔ اس حوالے سے تو آپ نے اپنے علماء سے خوب تقریریں سنی ہوگی کہ اولاد پر ماں باپ کا حق کیا ہے، اولاد پر ماں باپ کا حق کیا ہے۔ آپ نے خوب جمعہ میں خطابات سنے ہوں گے، جلسوں میں سنے ہوں گے کہ اولاد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرے، ماں باپ کا ادب کرے، اونچی آواز میں ان کے سامنے بات نہ کرے، کبھی جھڑک کر سے ان سے بات نہ کرے۔ جو کام کرنے کے لیے ماں باپ کہیں، اگر کام جائز ہے تو بیٹے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کام کو پورا کرتا ہوا نظر آئے۔ آپ نے خوب اس حوالے سے علماء سے تقریریں سنی ہوگی اور اپنے ایمان کو تازہ کیا ہوگا۔ لیکن ہمیں پتہ رہنا چاہیے کہ جہاں ماں باپ کے حوالے سے اولاد پر کچھ حقوق عائد ہوتے ہیں، اسی طریقے سے اولاد کے حوالے سے بھی ماں باپ کی بھی کچھ ذمہ داریاں بنا کرتی ہے۔ ماں باپ کے اوپر بھی اولاد کے کچھ حقوق عائد ہوتے ہیں۔ اس کو بھی شریعت اسلامیہ نے بیان کیا۔ جس وقت حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان سے پوچھا گیا، اے امام آپ بتائیے کہ ماں باپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے اولاد کے حوالے سے۔ میرے امام نے قلم اٹھایا اور لکھنا شروع کیا۔ احادیث طیبہ کی روشنی میں امام اہل سنت نے 80 حقوق بیان فرمائے اولاد کے جو ماں باپ پر عائد ہوتے ہیں۔ 80 ذمہ داریاں ماں باپ کی جو اولاد کے حوالے سے ہیں، ان کو امام اہل سنت نے لکھا۔ پتہ کیا چلا؟ جس طریقے سے ماں باپ کے حقوق اولاد پر ہیں، اسی طریقے سے اولاد کے حقوق ماں باپ پر ہیں۔ اب آؤ میں بڑی تیزی کے ساتھ سارے حقوق تو بیان نہیں کر سکتا، لیکن دو چار چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے میں پیش کروں تاکہ ہمیں پتہ چلے اولاد کے حوالے سے ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ ہماری ذمہ داری صرف یہی نہیں کہ ہم نے شادی کر لی، بچے ہو گئے، اب ہم اپنی ذمہ داریوں سے بالکل فارغ ہو گئے، اب ہمیں کسی چیز سے کوئی لینا دینا نہیں، بلکہ ہماری ہر قدم پر اولاد کے حوالے سے ذمہ داری بنا کرتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں فرمایا گیا کہ باپ کی سب سے پہلی ذمہ داری اولاد کے حوالے سے یہ بنتی ہے کہ باپ جب نکاح کرے تو کسی نیک عورت سے نکاح کرے۔ یہ اولاد کا وہ حق ہے باپ کے اوپر جو اولاد کے دنیا میں آنے سے پہلے ہے۔ اس لیے کہ ابھی اولاد آئی نہیں، ابھی تو نکاح ہی نہیں ہوا، اولاد کہاں سے آئے گی؟ تو یہ اولاد کے دنیا میں آنے سے پہلے اولاد کا حق باپ پر ہے کہ باپ جب نکاح کرے تو کسی نیک خاتون سے نکاح کرے۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ اس لیے کہ اولاد جو ہوتی ہے وہ باپ کی صلب میں ہوتی ہے، اور باپ کی صلب سے پیشاب کے راستے سے ماں کے رحم میں پہنچتی ہے، اور پھر ماں کے رحم میں پہنچنے کے بعد پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ اولاد دنیا میں تشریف لے کر کے آتی ہے۔ تو باپ کی ذمہ داری بنتی ہے سب سے پہلی اولاد کے حوالے سے یہ، ابھی اولاد دنیا میں آئی نہیں کہ باپ نکاح کرنا چاہتا ہے تو کسی نیک خاتون سے نکاح کرے۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟
اور احادیث مبارکہ کا بھی جب ہم جائزہ لیں گے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث مبارکہ ہے، لوگوں جب تمہیں نکاح کرنا ہو تو سب سے بنیادی چیز اگر دیکھنی ہے تو دینداری دیکھی جائے، باقی باتیں بات کی ہے، اول نمبر پر اگر کسی چیز کو دیکھنا ہے تو دینداری کو دیکھو۔ نام سنا ہوگا آپ نے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، میرے آقا کے بڑے عظیم صحابی ہیں، پوری دنیا پر حکومت کرنے والے، اور ایسی حکومت آج حاکم ہم بھی بنتے ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ پانی منگاؤ تو بیٹا پانی لا کر کے دینے کو تیار نہیں، چائے مانگو تو بیٹی چائے لا کر کے دینے کو تیار نہیں، یہ ہماری حکومتوں کا حال۔ لیکن سبحان اللہ، وہ کیسے حاکم تھے، زمین پر زلزلہ آئے اپنا پاؤں مارے اور ارشاد فرمائے زمین رک جا، کیا عمر تجھ پر انصاف نہیں کرتا؟ دنیا کی نگاہوں نے دیکھا کہ زلزلہ رکتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ ایسے حاکم تھے کہ دریائے نیل پر اللہ اکبر حال یہ ہوتا تھا کہ جب پانی جاری ہونا بند ہو جاتا تھا تو کسی عورت کی وہاں پر بلی دی جاتی تھی۔ جب سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی اطلاع دی گئی، آپ نے خط لکھا، اس خط میں یہ لکھا، دریا اگر تو کسی دنیا والے کے حکم سے چلتا ہے تو عمر کو تیری کوئی ضرورت نہیں، اور اگر تو خدا کے حکم سے چلتا ہے تو عمر کا یہ پیغام ہے تیرے لیے، تو فوراً جاری ہو جا۔ دنیا کی نگاہوں نے دیکھا سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ لکھا ہوا خط آج کے تقریباً 1400 سال پہلے اس دریا میں ڈالا گیا، مگر آج تک وہ دریا جاری اور ساری ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ حکومتیں تھی سیدنا عمر فاروق اعظم کی، یہ حکومتیں میرے آقا کے بڑے عظیم صحابی، میرے نبی نے ارشاد فرمایا، لوگوں عمر کو اللہ نے وہ مقام دیا ہے کہ صرف زمین والے ہی نہیں، آسمان والے بھی میرے عمر سے محبت کرتے ہیں۔ وہ شان ہے میرے عمر کی کہ عمر کے سائے سے بھی شیطان بھاگا کرتا ہے۔ شام کا وقت ہوتا، آپ اپنے دور خلافت میں شام کے وقت علاقے کا چکر لگاتے اور یہ معلوم کرتے کہ کون پریشان حال ہے، کون بے چین و بے قرار ہے، کس نے کھانا کھایا ہے، کس نے کھانا نہیں کھایا۔ تو خیر بستی کا چکر لگا رہے تھے، چکر لگاتے ایک مکان کے باہر پہنچے، اندر سے آواز آ رہی تھی، بیٹی صبح ہونے والی ہے، گراہک دودھ لینے کے لیے آئیں گے، جلدی سے دودھ میں پانی ملا دے۔ لیکن وہ بیٹی آج کل کی بیٹی نہیں تھی، وہ کل کی بیٹی تھی۔ کہنے لگی، ماں تجھے پتا نہیں امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملایا جائے؟ ماں نے کہا، بیٹی اس وقت تیرا امیر المؤمنین دیکھ تھوڑی رہا ہے، ملا دے دودھ میں پانی۔ تو بیٹی کا جواب کتنا پیارا تھا۔ سیدنا عمر فاروق اعظم اس گفتگو کو رات کی تنہائی میں مکان کے باہر کھڑے ہو کر کے سن رہے ہیں۔ بیٹی کہنے لگی، ماں امیر المؤمنین تو نہیں دیکھ رہا، لیکن کائنات کو پیدا کرنے والا میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ کیفیت جب بندے کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے نا، پھر چاہے وہ محفلوں میں بیٹھا رہے، چاہے وہ تنہائیوں میں بیٹھا رہے، ہر حال میں اللہ سے ڈرا کرتا ہے۔ تو بیٹی نے کہا، ماں امیر المؤمنین تو نہیں دیکھ رہا، لیکن میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے، کائنات کو پیدا کرنے والا پروردگار تو دیکھ رہا ہے۔ یہ جملہ سنا سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھوں میں آنسو آئے۔ اس گفتگو کو سن کر کے آپ تشریف لے کر کے چلے گئے۔ صبح کا وقت ہوا، اپنی زوجہ محترمہ سے کہا، چلو اپنے شہزادے کے لیے ہاں رشتہ کرنے کو چلتے ہیں۔ بیوی نے کہا، امیر المؤمنین آپ کہاں رشتہ کرنے کی بات کرتے ہو؟ اس لیے کہ رشتہ کرنے سے پہلے تو لڑکی دیکھی جاتی ہے، خاندان دیکھا جاتا ہے، ان کا کام دھندا دیکھا جاتا ہے، آگے پیچھے ساری جانکاریاں لی جاتی ہے، اس کے بعد میں بچوں کے رشتے کیے جاتے ہیں۔ آپ کہاں رشتہ کرنے کی بات کرتے ہو؟ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ہم
ہم نے لڑکے کے لیے رشتہ تلاش کر لیا ہے، تم چلو تو صحیح ہمارے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کو لے کر کے اس خاتون کے مکان پر پہنچے۔ اب آپ دیکھیں نا، ایک طرف تو دنیا پر حکومت کرنے والا میرے آقا کا دوسرے نمبر کا وہ عظیم صحابی کہ اگر جبرائیل کہتے ہیں میں 1000 سال کی عمر اللہ کی بارگاہ سے لے کر کے آؤں اور عمر کے فضائل بیان کروں تو 1000 سال عمر پوری ہو جائے گی، عمر کے فضائل مکمل نہیں ہو سکتے۔ وہ مقام اللہ نے سیدنا عمر فاروق اعظم کو دیا۔ تو ایک طرف تو سیدنا عمر فاروق اعظم اور دوسری طرف اس دودھ والے کا مکان۔ آئے اپنی بیوی کو لے کر اور ارشاد فرمایا ہم تمہارے یہاں اپنے بیٹے کے لیے تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگنے آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ نہیں دیکھا کہ یہ تو دودھ بیچنے والے ہیں، یہ نہیں دیکھا کہ یہ تو جھوپڑے میں رہنے والے ہیں، یہ نہیں دیکھا کہ یہ تو غریب لوگ ہیں۔ سیدنا عمر فاروق اعظم نے ساری چیزوں کو پیٹ کے پیچھے ڈالا۔ اگر بنیادی طور پر کسی چیز کو دیکھا تو وہ یہ چیز دیکھی، یہاں پر اگرچہ کچھ نہ ہو لیکن اس خاتون کے دل میں خدا کا خوف ضرور موجود ہے۔ خوف خدا بندی کی بنیاد پر، دینداری کی بنیاد پر سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کا نکاح اس خاتون کے ساتھ کیا۔ اب اس کی برکتیں کیا ملی؟ اس مقدس رشتے کے ذریعے ایک بچی پیدا ہوئی، پھر اس بچی کا نکاح ہوا اور اس بچی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا فرمایا، جن کے دور خلافت میں لوگوں کو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ یاد آ گیا۔ یہ دیکھیں آپ دینداری کی برکتیں، جب بندہ دینداری کی بنیاد پر نکاح کرتا ہے تو خدارا صرف انہیں نہیں بلکہ کئی نسلوں تک بندے کو برکتیں ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس لیے باپ کی سب سے پہلی ذمہ داری اولاد کے حوالے سے، ابھی اولاد دنیا میں نہیں آئی لیکن یہ بنتی ہے نکاح کرنا ہو تو کسی دیندار خاتون سے نکاح کرے۔ ایک بزرگ تھے، ان کا شہزادہ ان کی گود میں لیٹا ہوا تھا، کھلا رہے تھے اپنے بچے کو، تو کہتے ہیں بیٹا تو دنیا میں آیا نہیں تھا، تیرے دنیا میں آنے سے پہلے ہی تیرے باپ نے تجھ پر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے۔ تو بیٹا کہنے لگا والد گرامی کیسی بات کرتے ہو، میں دنیا میں آیا ہی نہیں، اس سے پہلے آپ نے مجھ پر احسان کر دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں دنیا میں آنے کے بعد تو آپ کے خوب احسان ہے میرے اوپر، مگر میں دنیا میں آیا ہی نہیں اور آپ نے اس سے پہلے ہی مجھ پر احسان کر دیا، وہ کون سا احسان؟ سنیے گا جواب۔ ارشاد فرماتے ہیں بیٹا میں نے کسی بدکار عورت سے نہیں دیندار عورت سے نکاح کیا ہے، یعنی تیری ماں کوئی بدکارہ عورت نہیں ہے بلکہ ایک دیندار خاتون تیری ماں ہے۔ اس لیے کہ بیٹا تو باپ کی صلب میں ہوتا ہے نا، اور پھر باپ کے ذریعے ماں کے رحم میں پہنچتا ہے اور پھر دنیا میں آتا ہے۔ تو فرماتے یہ میرا وہ احسان ہے تجھ پر کہ تو دنیا میں آیا نہیں تھا، تیرے دنیا میں آنے سے پہلے تیرے باپ نے تجھ پر کیا۔ تو پتہ کیا چلا؟ سب سے پہلی ذمہ داری باپ کی یہ بنتی ہے کہ رشتہ کرنا ہو تو کسی دیندار خاتون سے کرے۔ اور یہ جو معاشرے میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں نا آئے دن جھگڑے، خدارا ان جھگڑوں کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ دیندار خاتون گھر میں نہ آئی، لوگوں کے پاس دین ہے ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں کسی کو کہ کس کے اوپر کیا حقوق بنتے ہیں، کس کو کس کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے۔ یہ جو 6 مہینے سال بھر 1.5 سال میں فیصلے ہو رہے ہیں نا، دھوم دھام سے شادیاں بھی ہوئی اور سال بھر میں نتیجے بھی آ گئے۔ لڑکی کہتی ہے کہ میں تو لڑکے کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں، مجھے تو طلاق چاہیے معاذ اللہ۔ یہ ساری چیزیں کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ ابھی 3 مہینے بھی نہیں ہوئے لڑکی جا کر کے مائکے بیٹھ گئی، اب تو آنے کو تیار نہیں، پوری برادری نے زور لگا لیا، وہ تو کہتی ہے میں تو نہیں آؤں گی، مجھے تو فیصلہ چاہیے۔ ان کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے پیارے تو نے رشتہ تو کیا لیکن دیندار خاتون سے رشتہ نہ کیا۔ تو یہ ذمہ داری بنتی ہے ہر ایک باپ کی،
ہاں اولاد کے حوالے سے کہ رشتہ کرے تو دیندار خاتون سے رشتہ کرے، باقی باتیں بعد میں دیکھے۔ خیر، پھر اگلی ذمہ داری، جب رشتہ ہو جائے اور بیوی کو حمل ٹھہر جائے تو اولاد کے حوالے سے باپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی بیوی کو شوہر حلال لقمہ کھلائے۔ کیا کھلائے؟ حلال لقمہ کھلائے، حلال لقمہ۔ اس لیے کہ یہ جو خاتون کھا رہی ہے، اس کے کھائے جانے کا بہت بڑا اثر بچے کی زندگی پر پڑتا ہے۔ اگر آپ نے اپنے گھر کی بزرگ عورتوں سے سنا ہوگا تو آپ کو پتا ہوگا، جس وقت بچہ شکم میں رہتا ہے اس وقت گھر کی عورتیں عام طور پر حمل والی عورتوں کو وہ غذائیں نہیں دیتی ہے جن غذاؤں کی بنیاد پر بچے کو نقصان پہنچتا ہے۔ ان سے پوچھو نا کہ یار یہ غذائیں اسے کیوں نہیں دی جا رہی، تو وہ کہتی ہے بچے کو نقصان ہوگا۔ ارے بچے کو کیسے نقصان ہوگا، ماں کھا رہی ہے۔ تو وہ بتائے گی اس کھانے کا بھی ماں کی زندگی، بچے کی زندگی پر بہت بڑا اثر ہے۔ اس لیے وہ غذائیں اس پیریڈ میں ماں کو کھلائی جاتی ہے جو بچے کو نقصان نہیں بلکہ بچے کو فائدہ پہنچائے۔ تو فرمایا گیا شوہر کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اپنی بیوی کو کھلائے تو حلال کا لقمہ کھلائے، حلال کا لقمہ۔ خدا را کبھی حرام کا لقمہ اپنی بیوی کے پیٹ میں نہ ڈالے، اس لیے کہ اس کھلائے گئے لقمے کا اثر بھی بچے کی زندگی پر بہت بڑا پڑتا ہے۔ خیر، پھر اس کے بعد بچہ پیدا ہوا، باپ کی ذمہ داری بنتی ہے بچہ پیدا ہو جائے تو بچے کا اچھا نام رکھے۔ کیا کرے؟ زور سے بولیں، اچھا نام رکھے۔ میری قوم کا حال یہ ہے، وہ ایسا نام تلاش کرتی ہے جو پورے گاؤں میں کسی کا نہ ہو، پورے شہر میں کسی کا نہ ہو۔ کہتی ہیں یہ کوئی نیا نام ہونا چاہیے۔ ہم اچھا نام تلاش کرتے ہیں نا، خدا کی قسم کائنات میں سب سے اچھا نام میرے نبی کا نام ہے۔ اس نام سے اچھا بھلا کس کا نام ہو سکتا ہے؟ میرے امام نے کہا نا کہ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ میرا نبی بھی سب سے اچھا اور میرے نبی کا نام بھی سب سے اچھا۔ اگر تمہیں اچھا ہی نام چاہیے تو اپنے بچوں کا نام نبی کے نام پر محمد رکھ دیا کرو۔ یہ اتنا اچھا نام کہ فرمایا گیا جس بچے کا نام محمد یا احمد ہوگا وہ کسی دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا بھی کھائے گا تو اللہ اس نام محمد والے لڑکے کی برکت سے اس دسترخوان پر رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اس نام سے اچھا بھلا کون سا نام ہو سکتا ہے؟ فرمایا گیا جس لڑکے کا نام محمد ہو پھر اللہ تبارک و تعالی وہ برکتیں عطا کرتا ہے کہ جس دسترخوان پر وہ شہزادہ بیٹھ جاتا ہے نام محمد کی برکت سے کبھی کھانا کم نہیں پڑتا ہے۔ تو اپنے بچوں کا نام محمد رکھا کرو، لیکن ایک گزارش اور کرتا چلو، جب نام محمد رکھیں تو پکارنے کے لیے کوئی دوسرا نام رکھ لیں۔ پکارنے کے لیے یہ نام تو برکت کے لیے رکھے مگر پکارنے کے لیے نام کوئی دوسرا رکھے، اس لیے کہ میری قوم کا حال یہ ہے کہ جب وہ کسی کو پکارتے ہیں تو نام بگاڑ کر کے پکارتے ہیں، نام بگاڑ کر کے پکارتے ہیں، حالانکہ نام تو کوئی بھی ہو بگاڑنا نہیں چاہیے، نام تو کوئی بھی ہو بگاڑنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں لوگوں کو ان کے ناموں سے پکارا جائے گا، اس لیے نام کسی کا بگاڑا نہ جائے کوئی سا بھی ہو۔ اور بالخصوص ہم نے نام محمد یا احمد رکھا ہے تو پکارنے کے لیے کوئی دوسرا نام رکھ لیں۔ ہم نے دیکھا ہے لوگ
بچیوں کا نام سیدہ فاطمہ کے نام پر فاطمہ رکھتے ہیں، سبحان اللہ، رکھنا بھی چاہیے، اس لیے کہ یہ فاطمہ نام بھی بڑا برکت والا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا فاطمہ فتم سے بنا ہے، اس کا معنی یہ ہے ہاں اللہ تعالیٰ نے میری فاطمہ کو جی جہنم سے آزاد کر دیا، اور جو اس سے محبت کرے گا اللہ فاطمہ کے صدقے میں ان سب کو بھی جہنم سے آزاد کر دے گا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ فاطمہ نام رکھنے کے بعد جب بچیوں کو پکارتے ہیں تو نام بگاڑ کر کے پکارتے ہیں، تو ایسا نہ کرے۔ نام اگر ہم نے رکھا ہے بزرگوں کے نام پر اپنے بچوں کا رکھنا چاہیے، بلکہ بہتر یہی ہے، لیکن نام بگاڑے نہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ اور ایک چیز اور عرض کرتا چلوں، آپ نے دیکھا ہوگا معاشرے میں کئی لوگوں کا نام عبد الرحمن رہتا ہے، عبد الرحیم رہتا ہے، تو عبد الکریم رہتا ہے، عبد الغفور رہتا ہے، عبد الغفار رہتا ہے۔ تو اب ان لوگوں کو جب لوگ پکارتے ہیں تو کہتے ہیں غفار، کریم، رحیم، یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام۔ پہلی بات تو صرف کریم نام، رحمان نام، غفار نام نہ رکھا جائے۔ جب بھی یہ نام رکھنے ہو تو ان ناموں سے پہلے لفظ عبد لگا لیا جائے، یعنی نام رکھنا ہو تو عبد الکریم، عبد الغفور، عبد الغفار، عبد الرحیم۔ سمجھ رہے ہو میری بات؟ عبد کا معنی ہوتا ہے بندہ، غفار کا معنی گناہوں کو بخشنے والا۔ اب نام رکھ لیا ہم نے عبد الغفار، یعنی گناہوں کو بخشنے والے کا بندہ۔ کریم کا معنی ہوتا ہے کرم کرنے والا، عبد اس کے آگے لگا دیا، نام رکھا عبد الکریم، یعنی کرم کرنے والے کا بندہ۔ تو جب بھی یہ اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں ہم رکھیں تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ان ناموں سے پہلے لفظ عبد لگا دے، اس کے بعد میں کسی کا رکھے۔ لیکن معاذ اللہ لوگ نہ عبد لگاتے ہیں، ڈائریکٹ صفاتی نام رکھ لیے اور پھر اس کے بعد ان ناموں کو بگاڑتے پھر ہیں۔ ایسا نہ کرے دوستو۔ تو خیر عرض یہ کر رہا تھا کہ باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بیٹے کا اچھا نام رکھے، اس کے کان میں اذان کہے، ایک کان میں اذان کہے، دوسرے کان میں تکبیر کہے۔ خیر پھر اگر اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے تو 7ویں دن عقیقہ کرے۔ عقیقہ کرنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اس کے بالوں کو اتار کر بالوں کا وزن کرے اور اس وزن کی مقدار چاندی صدقہ کرے، اور کسی نیک صالح عالم دین پیر صاحب کسی سے بچے کو گھٹی دلوائے۔ یہ ساری ذمہ داریاں باپ کی ہوتی ہے اولاد کے حوالے سے۔ خیر وقت گزرتا رہے، آگے چل کر کے باپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے، یہ جو گزر رہا ہے پیریڈ، اس میں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اولاد کی اچھی تربیت کرے، اسے تعلیم دے، اسے ادب سکھائے، قرآن کی محبت سکھائے، اس کے سینے میں حضور کی محبت پیدا کرے، حضور کی آل کی محبت پیدا کرے۔ اور جب بیٹا شادی کے قابل ہو جائے تو باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ کسی اچھی جگہ اپنی اولاد کا رشتہ کرے۔ کیا کرے؟ اچھی جگہ اولاد کا رشتہ کرے، یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی دولت مند گھرانے سے رشتہ آئے گا تب کیا جائے گا، کسی بڑے باپ کی بیٹی کا رشتہ آئے گا تب کیا جائے گا۔ اس انتظار میں ہوتا یہ ہے کہ عمر 25 سال اور 27 سال پر پہنچ جاتی ہے۔ مگر یاد رکھیے گا، اگر ہم نے اپنا اسٹیٹس بنانے کے چکر میں بچوں کو شادیوں سے روکا رکھا اور بچوں نے غلط راستے اختیار کر لیے، تو غلطی کرنے پر جہاں بچے ذمہ دار ہوں گے، ساتھ ہی ساتھ وہ ماں باپ بھی ذمہ دار ہوں گے جنہوں نے اپنے ناک کے چکر میں ان کی شادیوں کو روکے رکھا۔ ذمہ داری بنتی ہے ماں باپ کی یہ اولاد کے حوالے سے۔ بچہ بالغ ہو گیا، مکلف ہو گیا، شادی کے قابل ہو گیا تو اچھی جگہ دیکھ کر کے اس کا رشتہ کر دیا جائے۔ نکاح کرنا میرے نبی کی سنت ہے۔ کیا ہے؟ زور سے بولیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت۔ اور کیسی سنت؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نکاح کرنا میری وہ عظیم سنت ہے، وہ عظیم سنت کہ جب بندہ نکاح کر لیتا ہے، نکاح اور نکاح کے بعد اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ عبادت پر 40 گنا یا 70 گنا ثواب کو بڑھا دیتا ہے۔
نکاح کرنے کے بعد عبادت پر 40 گنا یا 70 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ پوچھا گیا عبادت تو پہلے بھی کرتا تھا، نکاح کے بعد یہ 40 گنا یا 70 گنا ثواب کیوں بڑھ گیا؟ علماء بیان فرماتے ہیں اس لیے کہ اس بندے پر پہلے صرف اللہ کا حق تھا، لیکن نکاح کے بعد اللہ کا بھی حق ہے، بندے کا بھی حق ہے، اور یہ دونوں کے حق کو ادا کرتا ہے۔ یہی ادا میرے اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اب عبادت کرنے پر میرا کریم ثواب 70 گنا 40 گنا بڑھا کر کے اسے عطا فرماتا ہے۔ وہ عظیم سنت ہے نکاح کرنا میرے آقا کی، اور نکاح کا بڑا بنیادی فائدہ یہ ہے، میرے آقا نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ جب بندہ نکاح کر لیتا ہے تو اس کی نظروں کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے، اس کی شرمگاہ کی حفاظت بھی ہو جاتی ہے۔ یہ بنیادی فائدہ ہے نکاح کا کہ بندہ نکاح کرنے کے بعد گناہوں کے راستے سے رک جاتا ہے۔ اب انسان غلط کاموں کی طرف اپنے قدم کو نہیں بڑھاتا، اپنی نگاہوں کو غیر محرم عورتوں کی طرف نہیں اٹھاتا، بلکہ جیسے ہی اس کی نگاہیں اٹھتی ہے، اس کے قدم غلط کاموں کی طرف بڑھتے ہیں، دل سے آواز آتی ہے نادان گندگی کی طرف جائے گا، گناہ کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، گھر چلا جا، گھر پر تیری بیوی موجود ہے، دیکھنا ہے تو بیوی کو دیکھ، وقت گزارنا ہے تو بیوی کے ساتھ گزار، یہاں دلدل ہے گناہوں کا، گناہوں کے سوا کچھ نہیں ملے گا، گھر جا کر کے بیوی کے پاس بیٹھ کر کے وقت گزارے گا، اللہ ہر لمحے کے بدلے میں تجھے صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ یہ بنیادی فائدہ ہوتا ہے نکاح کرنے کا کہ بندہ گناہوں کے راستے سے رک جاتا ہے۔ لیکن ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے دوستو، نکاح کریں شریعت کے دائرے میں کریں۔ کیسے کریں؟ میں مبارکبادی پیش کروں گا جناب محمد علی بھائی کو کہ انہوں نے اپنے شہزادے کی شادی کے موقع پر اس محفل مبارکہ کا اہتمام کیا، ورنہ اس دور میں شادیوں کے موقع پر میلاد شریف رکھ لینا یہ بہت بڑی بات ہے۔ حالات بڑے نازک ہیں، بڑے نازک۔ جیسے ہی شادی کی تاریخ فائنل ہو جاتی ہے تو ہر طرف سے الگ الگ مشورے آتے ہیں، کوئی کہتا ہے یہ کرو، کوئی کہتا ہے وہ کرو، کوئی کہتا ہے وہ کرو۔ لیکن بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو سب کی سن کر کے مدینہ شریف کی طرف رخ کر لیتے ہیں اور کہتے آقا مجھے اس کا غم نہیں ہے کہ بدل گیا زمانہ، مجھے اس کا غم نہیں ہے کہ بدل گیا زمانہ، آقا میری زندگی ہے تم سے کہیں تم نہ روٹھ جانا۔ وہ مدینے کی طرف رخ کر لیتا ہے اور لوگوں سے بزبان حال یہ کہتا ہے تم نے دے دی اپنے اپنے مشورے، تمہارا مشورہ تمہیں مبارک ہو، شادی ویسے کی جائے گی جیسے میرے مصطفیٰ نے چاہا ہے، جیسے مصطفیٰ کی شریعت چاہتی ہے کام ویسے کیا جائے گا۔ بڑے نازک معاملات ہیں، بڑے نازک معاملات۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ گھر پر شادی آ گئی اب ہم آزاد ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ جو چاہیں وہ کریں، جیسے چاہیں ویسے رہیں، جو چاہیں وہ پہنیں، ہمیں کوئی کچھ نہ کہے۔ شادیوں کی تیاریاں دیکھیے ہم نے، دلہے کے دوست، نوجوان جو دوست ہوتے ہیں نا، دلہے کے بھائی، خاندان والے تیاریاں کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے، لیکن ایسی ایسی تیاریاں ہوتی ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، جا کر کے بال کٹوائے ہیں تو جانوروں کی طرح، کپڑے لے کر کے آئے ہیں تو جانوروں جیسے ہیں، اپنی وضاقتہ انہوں نے بنا لی، اپنا رہنا سہنا بنا لیا جانوروں جیسا۔ یہ حالات دیکھیں یا نہیں دیکھیں؟ اللہ تعالیٰ نے اچھے خاصے بال دیے ہیں اور بڑا خوبصورت ان کا کلر ہے، لیکن پتہ نہیں قوم کے نوجوانوں کو کیسا نشہ سوار ہوتا ہے، اچھے خاصے بال لیکن کوئی گلابی کرواتا ہے، کوئی پیلے کرواتا ہے، کوئی نیلے کرواتا ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں۔ نہیں پیارے، میرے رب نے تجھے جیسا حسین بنایا ہے اور جیسا خوبصورت بنایا ہے اس سے زیادہ خوبصورت تجھے کوئی بنا نہیں سکتا، اس لیے کہ میرے اللہ نے ایسا خوبصورت بنایا، ایسا خوبصورت بنایا کہ قرآن چار قسمیں کھا کر کے انسان کی خوبصورتی کو بیان کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا
البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ نے 4 قسمیں کھائی اور پھر ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو بڑا خوبصورت بنایا ہے. اللہ نے خوبصورت بنا دیا. پھر بھلا اس کے بھی آگے کوئی کسی کو خوبصورت بنا سکتا ہے؟ بیوقوفی کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے اس چیز. اور بڑا رونا آتا ہے 7 سال 10 سال کے بچوں کے بال پیلے کروا دیے. اب وہ خود تو نہیں کروا کر کے آیا نا. ایک ولیمے میں ہمارا جانا ہوا تو بچہ ٹہل رہا تھا تو بال کھڑے تھے اس کے اور بالکل بھورے کر دیے گئے, پیلے کر دیے گئے. تو ہم نے کہا یار یہ حال ہے ہماری قوم کا. اب یہ بچہ خود تو نہیں گیا ہوگا نا, اس نے خود تو نہیں کر, اسے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا اس حوالے سے, اس لیے کہ عمر اس کی 7 سال 8 سال. اب اسے کون لے کر کے گیا, کس نے ایسے بال کروائے؟ تو اس کے پیچھے جو کردار رہا اس کے باپ کا رہا, اس کی ماں کا رہا. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم خوبصورت لگتے ہیں, ہمارا بچہ اچھا لگتا ہے, مگر یاد رکھیے گا آئینے میں دیکھ کر کے خوبصورت وہ نہیں جسے دنیا والے خوبصورت بتائے. خوبصورت تو وہ ہوتا ہے جسے مصطفیٰ کی شریعت خوبصورت بتاتی ہے. اگر ابو جہل بھی رہے ابو جہل, ابو لہب بھی رہے ابو لہب, ابو لہب کا معنی ہوتا ہے بہت خوبصورت. ایسا خوبصورت تھا بظاہر ابو لہب کہ اس کے چہرے سے حسن کے شعلے پھوٹا کرتے تھے, اسی لیے اس کا نام ابو لہب پڑا. اللہ اکبر. لیکن مصطفیٰ کی شریعت نے اسے ناپسند کر دیا تو وہ ایسا ناپسند ہوا کہ آج کے تقریباً 1450 سال پہلے سورہ تبت یدا نازل ہوئی. تبت یدا ابی لہب, آج تک لوگ اس کی تلاوت کرتے ہیں, اس پر لعنت بھیجتے ہیں. تو جسے مصطفیٰ کی شریعت نے ناپسند کر دیا وہ کل بھی ناپسند تھا, آج بھی ناپسند ہے. اور حبش سے آنے والے بظاہر کالے رنگ کے اس بلال کو مصطفیٰ کی شریعت نے خوبصورت کہہ دیا تو حضرت بلال اتنے خوبصورت ہوئے, اتنے خوبصورت ہوئے کہ نہ بدر اچھا ہے فلک پر, نہ ہلال اچھا ہے. چشمے بھی نہ ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے. خوبصورت وہ نہیں ہوتا جسے دنیا خوبصورت بتائے, ہاں خوبصورت وہ ہوتا ہے جسے مصطفیٰ کی شریعت خوبصورت بتائے. حضور کی شریعت سے پوچھا کرو کہ ہم کیسے لگ رہے ہیں, دنیا والوں سے نہ پوچھا کرو کہ ہم کیسے لگ رہے ہیں. خوبصورت تو وہ ہے جسے حضور کی شریعت نے خوبصورت بتایا. تو خیر ہماری ذمہ داری بنتی ہے شریعت کے دائرے میں رہ کر کے ہم اس شادی کے کام کو انجام دے. الحمدللہ ویسے تو اب کئی جگہوں پر سدھار آ رہا ہے, لیکن پھر بھی حالات یہ ہیں, نوجوان لوگ کہتے خون گرم ہے تو کر لیتے ہیں. ڈی جے لگا لیے گئے, اسٹیج لگا لیا گیا, پوری رات خود بھی ناچ رہے ہیں, اپنے گھر کی عورتوں کو بھی نچوا رہے ہیں, اپنے جوان دوستوں کو بھی نچوا رہے ہیں. پیارے ہم مسلمان ہیں, یہ کام ہمارا نہیں, ناچنا اس قوم کا کام نہیں. یار قرآن میں جس قوم کو اللہ نے بہتر امت بتایا ہو بھلا اس قوم کا کام ناچنا ہو سکتا ہے؟ یار جس قوم کے سر پر اللہ تعالیٰ نے عزت کا تاج سجایا ہو بھلا اس قوم کا کام ناچنا ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات میں جس کو اشرف المخلوقات بنایا ہو بھلا اس قوم کا کام بھی ناچنا ہو سکتا ہے؟ یہ کام ہمارے نہیں, یہ کام اوروں کے ہیں. ہمارا کام تو یہ ہے شادی ویسے کی جائے گی جیسے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے کہا ہے, جیسے حضور علیہ السلام کی شریعت نے ہمیں بتایا ہے. شریعت کے دائرے میں رہ کر کے نکاح کرے, پھر دیکھیے گا انشاءاللہ آپ کو قدم قدم پر برکتیں ملے گی. ادھر کے حالات مجھے پتہ نہیں, میں پورے راجستھان کو نگاہوں کے سامنے رکھ کر کے بات کروں. ایک جو بری رسم ہے ہمارے اندر وہ یہ ہے کہ شادیوں میں جہاں مردوں کی ویڈیوگرافی ہوتی ہے ساتھ ہی ساتھ عورتوں کی بھی ویڈیوگرافی ہوتی ہے. یعنی ویڈیوگرافر کو چھوٹ رہتی ہے پوری, وہ شادی کے دن گھر کے جس کمرے میں جائے کوئی اسے روک ٹوک نہیں, وہ جہاں چاہے وہاں جا سکتا ہے, جس عورت کی چاہے اس عورت کی ویڈیو بنا سکتا ہے. اب چاہے وہ عورت کسی بھی حال میں ہو, اس چیز سے کسی کو کوئی سروکار نہیں, وہ جس کمرے میں جانا چاہے اور
جس کا ویڈیو بنانا، جس کا فوٹو لینا چاہے وہ کر سکتا ہے، اس کو فل اختیار رہتے ہیں۔ معاذ اللہ، صدبار معاذ اللہ، پتہ نہیں اس دن گھر کے ذمہ دار کون سے بازار میں اپنی غیرت کا سودا کر کے آ جاتے ہیں، پتہ نہیں اس دن گھر کے ذمہ دار کون سے بازار میں اپنی حیا بیچ کر کے آ جاتے ہیں کہ ان کی نگاہوں کے سامنے یہ سارے کام ہوتے ہیں، لیکن انہیں احساس نہیں ہوتا۔ پورا کمرہ عورتوں سے بھرا ہوا، لیکن ایک غیر محرم ان کے بیچ میں رہتا ہے۔ اس میں قصور اس ویڈیو گرافر کا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا تو کام ہے، اس کا تو بزنس ہے، وہ تو کرے گا، لیکن خدا را قصور ہمارا ہے، ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے ان سارے کاموں کو ہوتے ہوئے دیکھا۔ اور اللہ حفاظت فرمائے، اس کو پھر لوگ وہاں پر بھی لے کر کے جاتے ہیں جہاں وہ نکاح پڑھنے جا رہے ہیں، اور جو دلہا دستخط کرتا ہے وہاں پر بھی ویڈیوگرافی ہوئی، تصویریں لی، خیر۔ اس کے بعد میں وہ جب دلہن کے پاس قاضی صاحب جاتے ہیں نا اجازت لینے، تو وہاں پر قاضی صاحب سے پہلے وہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو پورا سمجھایا گیا ہے نا، یہ تو پہلے سے سب کچھ بتا رکھا ہے کہ ایسے ایسے آپ کو کرنا ہے، ان سے پہلے وہ پہنچ جاتے ہیں۔ اور ابھی جس بیوی کو اس کے ہونے والے شوہر نے بھی نہیں دیکھا، دیکھیں ہم کہاں پر ہیں۔ ابھی شوہر نے بھی نہیں دیکھا، ہونے والے شوہر نے بھی ایک غیر محرم مرد دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے، اس کے ہاتھوں کو بھی، اس کے چہرے کو بھی، اور بڑے کشادہ گلے کے کپڑے چلے تو اس کے سینے کو بھی، اس کی پیٹھ کو بھی۔ معاذ اللہ، تبار معاذ اللہ۔ سچ بتائیے گا، اتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، کیا کوئی گوارا کرے گا کہ کسی کی بیوی پر کسی غیر کی نظر پڑے؟ زور سے بولے۔ کوئی گوارا کرے گا کہ کسی کی بہن پر کوئی غیر محرم نظر ڈالے؟ غیرت مند انسان کا یہی جواب ہوگا، مولانا آپ نظر ڈالنے کی بات کرتے ہو، کوئی ڈال کر کے دیکھے تو صحیح، ہم آنکھیں نکال لیں گے۔ ہونا بھی یہ چاہیے، یہ ہر بندے کا جذبہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ سب گوارا ہے۔ عورتوں کی عزت پر آنچ آئے گی، نہ آج گوارا ہے نہ کل گوارا ہے، ہونا بھی یہ چاہیے۔ یار یہ جو جذبہ ہمارا ہے کہ کوئی ڈالے نظر، وہ تو بات کی بات، ڈال کر کے دیکھے تو صحیح آنکھیں نکال لیں گے، یہ جذبہ اس دن کہاں چلا جاتا ہے جس دن اس ویڈیو گرافر کو 10 یا 15 ہزار دے کر کے ہم بک کر کے آتے ہیں، اور وہ پورے دن ہمارے گھر کی عورتوں کی تصویریں کھینچتا رہتا ہے، اس دن کہاں چلا جاتا ہے یہ جذبہ؟ دلہے صاحب کا نکاح ہو گیا، دلہن لے کر کے شام کو گھر آ گئے وہ، اب پھر کمرے میں دلہن کی سہیلیاں، وہاں پھر ویڈیو بنتی ہے۔ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہو کہ کس کس چیز کا ویڈیو بنتا ہے، کس کس چیز کی فوٹویں لی جاتی ہیں۔ غیرت مند انسان رہے گا نا تو وہ تو وہی مر جائے گا، یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ یار نکاح کے بعد ابھی شوہر نے دیکھا ہی نہیں ہے اور غیروں کے سامنے بے پردہ کر رہے ہو، اور یہ اکیلا یہاں دیکھے گا، پھر یہ کیسٹ تیار کرنے کے لیے اسٹوڈیو لے کر کے جائے گا تو وہاں کہیں اور پھر دیکھیں گے۔ اپنے حال پر رام کھاؤ دوستو، اپنے حال پر رام کھاؤ، بند کرو ان ساری چیزوں کو، کچھ نہیں رکھا ان میں۔ لوگ کہتے ہیں مولانا اس لیے ہم تو یہ سب کچھ کرواتے ہیں تاکہ یادگار رہے۔ کیا رہے؟ یادگار رہے۔ تو یادگار کے لیے ہمیں یہ ایک ہی کام ملا، کوئی اور کام نہ ملا؟ اور بھی کئی سارے کام تھے جو یادگار کے طور پر کیے جا سکتے تھے۔ اگر تیرے پاس دولت ہے، تو اپنی شادی کو یادگار بنانا چاہتا ہے، تیرا نکاح ہے، اپنے محلے میں دیکھ کون غریب کی بچی ہے، عمر 30 سال کی ہو گئی، غربت کی بنیاد پر رشتہ نہیں ہو پا رہا، 20 25 30 ہزار خرچ کر کے اس کا نکاح بھی اپنے نکاح کے ساتھ کروا دے، تاکہ تیری شادی جب تک تو دنیا میں رہے تب بھی یاد کی جائے، تو دنیا سے چلا جائے اس کے بعد بھی تیرے نکاح کو یاد کیا جائے۔ ایسے ہم یادگار نہیں بنا سکتے اپنے نکاح کو؟ یار یہ ایک ہی کام ملا ہمیں کہ عورتوں کی عزت داؤ پر لگا کر کے شادیوں کو یادگار بنایا جائے۔
غور کیجئے گا ان ساری چیزوں پر دوستو، یہ سارے کام ہمارے سامنے ہوتے ہیں۔ ایک چیز اور سنیں، شادی جو ہے نا، شادی یہ نکاح، یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، پوچھئے گا آپ ان سے، حضور کی سنت خدا کی عبادت، حضور کی سنت خدا کی عبادت۔ اب فیصلہ آپ کیجئے گا، جب سنت حضور کی خدا کی عبادت ہے تو کیا خدا کی عبادت میں بھی ڈھول بجتے ہیں؟ خدا کی عبادت میں بھی عورتوں کے سروں سے روپٹے اترتے ہیں؟ خدا کی عبادت میں بھی کیا گانا بجتا ہے؟ خدا کی عبادت میں بھی کیا گھروں پر ناچ کود ہوتا ہے؟ خدا کی عبادت میں بھی کیا معاذ اللہ گھر کی عورتیں بے پردہ ہو جاتی ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ ان ساری چیزوں کا نتیجہ کیا نکل کر کے آتا ہے بتاؤں؟ برا مت مانیے گا، بات سچی ہے۔ جب یہ سارے ماحول ہوتے ہیں نا شریعت کے خلاف، شادی ایک کی ہوتی ہے، ناجائز رشتے 20 جڑتے ہیں۔ کاش کہ ہم نے شریعت کے دائرے میں رہ کر کے کام کیا ہوتا تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ ہمارے سامنے ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پاکیزہ شریعت، جس نے کسی میدان میں ہمیں اکیلے نہیں چھوڑا، زندگی کے ہر موڑ پر ہماری رہنمائی کی ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر، پیدا ہونے سے لے کر کے مرنے کے بعد تک کا مکمل دستور مصطفیٰ کی شریعت میں موجود ہے۔ شرط یہ ہے کہ کوئی آئے تو صحیح دامن شریعت میں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، سنت حضور کی نکاح، ہر شادی کارڈ پر آپ نے دیکھا ہوگا ایک چیز لکھی رہتی ہے، شادی مبارک۔ کیا لکھی رہتی ہے؟ شادی مبارک۔ مبارک کا معنی ہوتا ہے برکت والا، شادی مبارک یعنی برکت والی شادی۔ خیر، کارڈ پر ہم نے لکھوایا برکت والی شادی، دلہے کا نکاح ہوا، دوست و احباب اسٹیج پر چڑھے، گلے لگنے کے لیے، مصافحہ کرنے کے لیے کرنا چاہیے، مبارکبادی اسے پیش کرنی چاہیے۔ تو سب کیا کہتے ہیں؟ شادی مبارک ہو، شادی مبارک ہو، برکت والی شادی، برکت والی شادی۔ خیر، ہم نے کارڈ پر لکھوایا برکت والی شادی، دلہے کو مبارکبادی بھی ہم نے پیش کی، مگر ایمانداری سے بتانا کیا وہ شادی برکت والی ہو سکتی ہے کہ ابتدا سے لے کر کے انتہا تک جس شادی میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پامالی کی گئی ہو، اللہ رسول کے حکموں کو ٹکرایا گیا ہو، کیا وہ شادی برکت والی ہو سکتی ہے؟ جس شادی کے اندر ڈھول بجے ہو، ڈی جے بجے ہو، ناچ کود ہوا ہو، عورتوں کی ویڈیوگرافی ہوئی ہو، کیا وہ شادی برکت والی ہو سکتی ہے؟ برکت والی شادی وہ نہیں ہوتی کہ جس شادی کے اندر ڈھول بجتے ہیں، ناچ کود ہوتا ہے، بلکہ وہ شادی تو حدیث مبارکہ کی روشنی میں عرض کروں، میرے نبی نے فرمایا جہاں سے میوزک کی آواز بلند ہوتی ہے وہاں پر اللہ کی لعنتیں برستی ہے۔ وہ شادی برکت والی نہیں ہوتی جس میں میوزک بجا، ڈھول بجے، بلکہ وہ شادی تو لعنت والی ہوئی۔ برکت والی شادی تو یہ ہے کہ یہاں پر ڈھول تاشے نہ بجائے گئے، بلکہ مصطفیٰ کے غلاموں کو بلا کر کے حضور کا ذکر کروایا گیا۔ اور روایتوں میں آتا ہے جہاں حضور کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر خدا کی برکتیں برسا کرتی ہے۔ اسے کہتے ہیں برکت والی شادی، کہ قدم قدم پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا خیال رکھا گیا۔ تو خیر، ہماری ذمہ داری بنتی ہے ان سارے کاموں سے بھی ہم اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اگر دل کو لگے تو ایک بات اور سنیں، شادی ایسا موقع رہتا ہے کہ اس موقع پر سارے روٹھے منا لیے جاتے ہیں۔ جب ایک دو دن بچتا ہے اور دعوت دینے کی بات آتی ہے تو گھر کا ایک ذمہ دار گھر کے کسی پڑھے لکھے جوان کو بلاتا ہے اور بلا کر کے کہتا ہے جا کاغذ اور قلم لے کر کے آ اور لکھ نام ہمیں کس کس کو دعوت دینی ہے، کس کس کو بلانا ہے، تاکہ اسی حساب سے پھر کھانا بنایا جائے۔ تو لکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، اور بھی کئی سارے لوگ بیٹھے رہتے ہیں پاس میں۔ تو کوئی بولتا ہے ارے یار ہمارے پھوپھا ناراض ہیں،
ان کا نام لکھیں یا نہ لکھیں؟ تو وہ گھر کا ذمہ دار کہتا ہے لکھو، اس کا بھی لکھو، شادی کا موقع ہے منا لیں گے، اسے بھی منا لیں گے۔ وہ ہمارا ماموں ناراض ہے، اس کا نام لکھیں یا نہ لکھیں؟ لکھ لو، اس کا بھی لکھ لو، شادی کا موقع ہے، اسے بھی منا لیں گے۔ منانا بھی چاہیے، میں اس بات کا انکار نہیں کرتا، اچھی بات ہے، ہونا بھی چاہیے۔ پہلی بات تو روٹھنا ہی نہیں چاہیے کہ منانے کی نوبت آئے، تو خیر منانا چاہیے۔ شادی موقع ایسا ہے جہاں سارے روٹھے منا لیے جاتے ہیں، مگر ایمانداری سے بتانا، ہم نے سارے روٹھے تو منا لیے، لیکن شادی میں کام ایسے کیے کہ شادی سے پہلے جو رب رسول راضی تھے نا، شادی کے بعد انہیں ناراض کر دیا۔ سب کو تو راضی کر لیا لیکن رب رسول کو ناراض کر دیا، معاذ اللہ۔ یاد رکھنا، جس شادی میں رب رسول ناراض کر دیے جاتے ہیں نا، چاہے پھر پوری دنیا راضی کر لی جائے، وہ شادی نہ آج کامیاب ہوگی نہ کل کامیاب ہوگی۔ لیکن جس شادی میں چاہے دنیا ناراض ہو جائے، رب رسول راضی ہے، قدم قدم پر اللہ اس نکاح میں برکت عطا فرماتا ہے۔ ایک آخری چیز اور سنیں، بالخصوص میں اپنی ماں بہنوں سے گزارش کروں گا، سنیں وہ توجہ کے ساتھ، اگر آواز میری ان تک پہنچ رہی ہے۔ وہ بھی شادی کی تیاریاں کرتی ہے، اور جب کپڑوں کی باری آتی ہے تو 2,500 ہزار 3,000 ہزار 5,000 ہزار کے کپڑے لائے جاتے ہیں۔ خیر اچھا کپڑا پہنے، اس بات سے شریعت منع نہیں کرتی، لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یار 2,500 3,000 5,000 جو ہم نے کپڑے کے لیے خرچ کیے، حالت یہ ہے کہ وہ کپڑا ہمارے بدن کو چھپا نہ سکا۔ 2,500 خرچ کرنے کے بعد بھی پوری آستین کھلی ہوئی ہے، 2,500 خرچ کرنے کے بعد بھی سر کے بال کھلے ہوئے ہیں، 3,000 خرچ کرنے کے بعد بھی سینہ نظر آ رہا ہے۔ کس کام کا ایسا کپڑا جو بدن چھپانے کے بجائے بدن کو ننگا کر دے؟ ہمیں ان 2,500 3,000 5,000 کے سوٹوں کی ضرورت نہیں، ہمیں تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ان 2 چادروں کی ضرورت ہے۔ میرے امام نے کہا، جن کا آنچل نہ دیکھا مئو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ کی ان 2 چادروں کی شان یہ تھی کہ نہ کبھی چاند نے دیکھا تھا نہ کبھی سورج نے دیکھا تھا۔ 2,500 3,000 خرچ کرنے کے بعد بھی آبروئے محفوظ نہ رہ سکی، بدن چھپ نہ سکا، عزتوں کا تحفظ نہ ہو سکا۔ جہاں پر عورتوں کی اس معاملے میں غلطی ہے، وہیں پر غلطی گھر کے ذمہ داروں کی بھی ہے۔ وہ دیکھ رہے ہیں ان ساری چیزوں کو، مگر انہیں احساس نہیں ہوتا کہ کم سے کم اپنے گھر کی خواتین کی اس حوالے سے اصلاح بھی تو کی جائے، بلکہ الٹا گھر کے ذمہ دار تو خوش ہوتے ہیں، دیکھو تو صحیح کیسا کپڑا پہنا ہے۔ اور کوئی اصلاح کرنے کی کوشش کرے تو پھر جواب یہ دیا جاتا ہے، مولانا شادی کا موقع ہے۔ تو شادی کا موقع، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ حضور کی شریعت کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا جائے گا۔ قرآن پڑھے، قرآن میرا اللہ فرماتا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جس نے ہمارے قانون کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن اس کو اٹھائیں گے تو اس حال میں اٹھائیں گے کہ اسے اندھا کر دیں گے۔ دنیا میں بھی اس بندے کے لیے تباہی ہے، آخرت میں بھی اس کے لیے تباہی ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے پیارے، ہم تو کربلا کے حسین کے ماننے والے ہیں یار، اور ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ مولانا چلنے دو، شادی ہے۔ جس وقت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں پہنچے، سب نے جام شہادت نوش کر لیا، اب حسین جانے لگے، تو جاتے وقت حسین نے اپنی بہن زینب کو نصیحتیں کی۔ ارشاد فرماتے، زینب خبردار، پردے کا خیال رکھنا۔ ایسے ماحول میں بھی انہیں اگر کچھ یاد آیا ہے تو مصطفیٰ کی شان۔ ہم کیسے لوگ ہو گئے یار،
حالانکہ خوشی کا موقع ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ کا اور زیادہ شکر ادا کیا جائے، لیکن شادی کے موقع پر معاذ اللہ شکریہ زیادہ ادا کرنے کے بجائے الٹا بندہ پاپ کرنے میں لگ جاتا ہے۔ ایسا نہ کرے دوستو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، اور آقا جب دورہ پڑتا ہے نا مرگی کا تو میرے سر سے روپٹہ اتر جاتا ہے، مجھے خیال ہی نہیں رہتا کہ میرے کپڑے کدھر ہیں اور کدھر نہیں، آپ میرے لیے دعا کریں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہ مجھے شفا دے دے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا صبر کر لو، صبر، اللہ تمہیں صبر پر جنت عطا فرمائے گا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ صبر کر لو، صبر کرو گی تو اللہ صبر کے بدلے تمہیں جنت عطا کرے گا۔ کہنے لگی آقا میں صبر کر لوں گی، لیکن آپ میرے لیے صرف اتنی سی دعا کر دے کہ جب مجھے مرگی کا دورہ پڑے تو میرے سر سے روپٹہ نہ اترے، میرے سر سے روپٹہ نہ اترے۔ یار وہ کیسی عورتیں تھی، مرگی کا دورہ پڑے یہ تو ہمیں گوارا ہے، لیکن یہ گوارا نہیں کہ ہمارا روپٹہ اتر کر کے ہماری آبرو پہ پردہ ہو جائے، ہماری عزت پہ آبرو ہو جائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ اٹھائے، اس خاتون کے لیے دعا کر دی، تاریخ اٹھا کر کے پڑھے۔ اب اس کے بعد جب اسے دورہ پڑتا تھا اس کے بعد بھی اس کے سر سے روپٹہ نہیں اترتا تھا، لیکن ہمارا حال یہ کہ شادیوں میں سروں سے روپٹے اتر گئے۔ ایک خاتون کو پتا چلا کہ ان کا شوہر، ان کے والد اور ان کا بھائی میرے آقا کے ساتھ کسی جنگ میں گئے تھے، واپسی میں پتا چلا کہ تینوں ہی شہید ہو گئے۔ حضور کی بارگاہ میں پہنچی، آقا وہ شہید ہو گئے، کوئی پرواہ نہیں، دل کی خواہش یہ ہے کہ آپ تو سلامت ہیں، آپ سلامت ہیں تو پھر سب کچھ سلامت ہے۔ لیکن صحابہ کہتے ہیں اس خاتون کا حال ہم نے دیکھا جب وہ آئی نا حضور کی بارگاہ میں، سر سے لے کر کے پاؤں تک وہ اپنے آپ کو پردے میں کیے ہوئے ہیں۔ جب جا رہی تھی تو کسی نے کہا تیرے شوہر کا انتقال ہو گیا، تیرے والد کا انتقال ہو گیا، جام شہادت انہوں نے نوش کر لیا، تیرے بھائی کی شہادت ہو گئی، لیکن پھر بھی تو اتنے پردے میں ہے۔ جواب سنیے گا، کہنے لگی بیٹا گیا ہے میری آبرو تھوڑی گئی ہے، شوہر گیا ہے میری آبرو تھوڑی گئی ہے، بھائی گیا ہے میری حیا تھوڑی گئی ہے۔ ارے ماحول کیسا بھی ہو، پردہ کرنے کا حکم اللہ رسول نے دیا ہے، ہر حال میں اس حکم پر عمل کر کے اپنی زندگی کو گزارا جائے گا۔ وہ تھے واقعی میں مسلمان جو زندگی کے ہر موڑ پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کیا کرتے تھے۔ ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے دوستو، موقع چاہے کیسا بھی ہو، ہر حال میں شریعت کا خیال رکھیں، شریعت کے دائرے میں رہ کر کے اپنی زندگی کو گزارے۔ انشاءاللہ پھر دیکھیے گا قدم قدم پر اللہ ہمیں برکت عطا فرمائے گا۔ شریعت کے دائرے میں رہ کر کے نکاح کریں، اور بھی کئی ساری چیزیں ہیں جو حاصل کرنا بندے کے لیے ضروری ہے۔ وقت اتنا نہیں رہتا کہ ساری چیزوں کو ایک ہی محفل میں بیان کر دیا جائے۔ نکاح کے بعد ذمہ داریاں شوہر کی بنتی ہے، کچھ بیوی کے حوالے سے اور کچھ بیوی کی بنتی ہے شوہر کے حوالے سے۔ ایک یہ لے لیں، ساری چیزیں آپ کے سمجھ میں آ جائے گی۔ نکاح سے پہلے ہر جوان کسی عالم دین کے پاس جا کر کے نکاح کے مسائل سیکھ لے، اس لیے کہ میرے آقا کی جو حدیث مبارکہ ہے نا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ مطلب کیا ہے؟ بندہ دنیا میں جس لائن سے تعلق رکھتا ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے بارے میں وہ شریعت کے مسائل سیکھے۔ اگر کوئی کپڑا بیچتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ کپڑا بیچنے کے حوالے سے جو مسائل ہیں وہ سیکھے۔ اگر کوئی گوشت کا کاروبار کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے گوشت کے حوالے سے جو شریعت کے مسائل ہیں ان کو سیکھیں، یہ فرض ہے سیکھنا۔ بندہ نکاح کر رہا ہے تو اب اس کی ذمہ داری ہے کہ نکاح کے حوالے سے جو ذمہ داریاں اس کے اوپر عائد ہوتی ہے
ان ذمہ داریوں کو سیکھنے کی کوشش کرے. معاف کیجئے گا میں پھر کہوں گا مجھے یہاں کے حالات پتہ نہیں. میری قوم کے جوان کی عمر ہو گئی 23 سال 25 سال, نکاح کرنے جا رہا ہے لیکن اسے یہ پتہ نہیں کہ شادی کی پہلی رات بیوی کے ساتھ گزارنی کیسے ہے. حیا کے پردے میں رہ کر کے اگر میں بات کروں تو حالات یہ ہیں, لوگ بیویوں کے ساتھ جانور بن جاتے ہیں, جانور. انہیں اس بات کا سلیقہ نہیں رہتا کہ بیوی کے ساتھ ہمیں زندگی کیسے کاٹنی ہے. دوستوں سے پوچھتے ہیں کہ میں شادی کے بعد بیوی کے ساتھ رہوں, کہ دوست بتائے گا تجھے, دوست بتائے گا. مصطفیٰ کی شریعت سے پوچھ, شریعت بتائے گی کہ تجھے رہنا کیسے ہے. کسی عالم دین کی بارگاہ میں جا کر کے ان سے مشورہ کر, ان سے پوچھ کے شریعت اس حوالے سے میری کیا رہنمائی کرتی ہے, پتہ ہی نہیں لوگوں کو. حرام کام کے تک لوگ مرتکب ہو جاتے ہیں, معاذ اللہ, صدبار معاذ اللہ. اس لیے یہ مسائل سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے پیارے, ضروری ہے, ضروری. جس طریقے سے مردوں کے لیے یہ ساری چیزیں, اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی. ماں نے بیٹی کو روٹی بنانا تو سکھا دیا, کپڑا دھلنا سکھا دیا, سلائی کرنا سکھا دیا, سکھانا بھی چاہیے, سبحان اللہ. لیکن ماں یہ بھی تو سکھائے کہ بیوی کو شوہر کے ساتھ رہنا کیسے ہے. یہ بھی تو سکھا کر کے بھیجے کہ اسے ساس کے ساتھ رہنا کیسے ہے. یہ بھی تو سکھا کر کے بھیجے کہ دیور سے مستیاں نہیں ہوتی ہے, دیور تو بھابھی کے لیے موت ہوتا ہے, موت. یہ بھی تو سکھا کر کے بھیجے. یہ کون سکھا کر کے بھیجے گا. تو آپ شادی سے پہلے میں جوانوں سے گزارش کروں گا بالخصوص, اب تو الحمدللہ ہندی میں کتابیں موجود ہیں, ہاں, اور الحمدللہ سب پڑھے لکھے ہیں, تو ہم ان کتابوں کو پڑھ لیں, ان کا مطالعہ کر لیں تاکہ ہمیں کچھ تو پتہ چلے یار. خیر, کہنے کے لیے باتیں کئی ساری ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں. اگر میرے بولنے میں کسی طرح کی غلطی ہو گئی مولا کریم اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرمائیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھ لیں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.